مسواک کے فوائد بے شمار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹانسس کے مریضوں کو جب مسواک باقاعدہ استعمال کرایا گیا تو ایسے مریض بہت جلد صحت یاب ہوئے۔ ایک صاحب گلے کے غدود بڑھنے سے پریشان تھے، ان کو شربت توت سیاہ اور مسواک استعمال کرایا گیا، یعنی شربت توت سیاہ پینے کے لیے اور مسواک بالکل تازہ استعمال کرائی گئی، اور مسواک کے ٹکڑے کر کے اس کو پانی میں ابال کر اس کے غرارے کرائے گئے۔ مریض نے فوری طور پر افاقہ محسوس کیا۔ اسی طریقے سے ایک مریض، ان کی گردن میں درد، گلے میں درد اور سوجن، آہستہ آہستہ آواز میں کمی، اور پھر دماغی یادداشت میں کمی، سر کا چکرانا وغیرہ وغیرہ کئی امراض ان کو تھے۔ کئی برین اسپیشلسٹ اور عام جنرل فزیشین کے علاج کروائے گئے، لیکن حالت سابقہ برقرار رہی، کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ ان کے علاج کے لیے مسواک کاٹ کر اس کو ابال کر اس کے غرارے کرائے گئے، مسواک مستقل استعمال کرنے کو کہا گیا، اور بیرونی طور پر گردن کے سامنے یعنی تھوڑی کے نیچے ابھار پر ادویات کا لیپ کروایا گیا۔ بہت افاقہ ان کو محسوس ہوا۔ دراصل اس کی تشخیص یہی کی گئی کہ اس کے تھائرائیڈ گلینڈ متاثر ہیں، جس کی وجہ سے اس کا تمام جسم متاثر ہوا۔ اب ان کا علاج کیا گیا، مریض صحت یاب ہو گئے۔ مسواک مقوی دماغ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مسواک سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دراصل مسواک کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ جس زمین میں کیلشیم اور فاسفورس کی زیادتی ہوگی وہاں پیلو کا درخت زیادہ پایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قبرستان کی مٹی چونکہ کیلشیم اور فاسفورس انسانی ہڈیوں کے گلنے کی وجہ سے وہاں زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پیلو کا درخت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور دانتوں کے لیے کیلشیم اور فاسفورس اہم غذا ہے، اور خاص طور پر پیلو کی جڑ میں یہ اجزاء عام ہوتے ہیں۔ مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر پیلو کی مسواک کو تازہ اور نرم حالت میں چبایا جائے تو اس کے اندر سے ایک تلخ اور تیز مادہ نکلتا ہے۔ یہی مادہ مسواک کے اندر جراثیموں کی نشو و نما کو روکتا ہے اور دانتوں کو امراض سے بچاتا ہے۔ اس لیے یہ بات اہم ہے کہ پیلو کے مسواک کے ریشے توڑتے یا کاٹتے رہیں تاکہ نئے ریشے استعمال ہوں اور ان کا تلخ مادہ صحت کے لیے قابل استعمال رہیں۔ کئی دفعہ مسواک منہ کے چھالوں میں بھی مفید ہوتی ہے کہ بعض دفعہ منہ کے چھالے گرمی کی وجہ سے اور تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں خاص قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر تازہ مسواک کو منہ میں ملا جائے اور اس کے لعاب کو منہ میں حاصل کر کے منہ کے اندر خوب ملا جائے تو اس ترکیب سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ دانتوں کی پیلاہٹ کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر مستقل تازہ مسواک کی جائے یا نئے ریشوں کو استعمال کیا جائے، خاص طور سے نیم کی مسواک، تو پیلاہٹ دھیرے دھیرے ختم ہوتی رہتی ہے اور دانت سفید اور چمکدار بن جاتے ہیں۔ مسواک پیلو کی بھی ہوتی ہے، کیکر کی بھی ہوتی ہے، نیم کی بھی ہوتی ہے۔ کیکر یا نیم یا پیلو، ان کے فوائد اور محاسن سے تو سب واقف ہیں، لیکن میں یہاں پر کنیر کی مسواک کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی کنیر دو قسم کی ہوتی ہے، سرخ پھولوں والی اور سفید پھولوں والی۔ دونوں عام طور پر پارکوں اور باغوں میں عام پائی جاتی ہے۔ باغ کے مالیوں سے معلومات کر کے ان کے مسواک حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کنیر کی مسواک بھی بہت مفید ہے، خاص طور سے پائریا جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے لیے کنیر کی مسواک اکسیر اعظم ہے۔ مسواک کو پہلے پانی کے گلاس میں بھگو کر رکھ دیا جائے، پھر اس کو چبا کر ریشہ دار بنایا جائے اور دانتوں پر اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر استعمال کیا جائے۔ کنیر کی مسواک اگرچہ کڑوی ہوتی ہے لیکن دانتوں کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو دانتوں کو مضبوط،
چمکدار اور پائیوریا جیسے مہلک امراض کی روک تھام کے لیے اکسیر اعظم ہے اور بہت مفید ہے۔ مسواک دافع تعفن ہے، یعنی اینٹی سیپٹک ہے۔ جب بھی اس کو منہ میں استعمال کیا جائے گا تو یہ اندر کے جراثیم کو قتل کر دے گا، جس سے نمازی بے شمار امراض سے بچ جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض جراثیم صرف اور صرف مسواک کے اندر اینٹی سیپٹک مواد ہی کی وجہ سے مرتے ہیں۔